نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو لوگ ہماری بے حد کیئر کرتے ہیں ہمیں ان کی موجودگی میں تو ان کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کی یاد ستانے لگتی ہے۔ آج 10واں دن تھا جب برہان کو کراچی گئے ہوئے۔ آج فرحین کو اس کے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا جب سلپ ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ جبران روزانہ فرحین کے گھر اسے دیکھنے آتا تھا۔ فرحین سے زیادہ جبران پریشان تھا، اور ایک بار تو جبران نے فرحین کو چھٹیوں کا کام بھی کر دیا تھا۔ محبت پڑھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، مگر ہجر کا رنگ جب زندگی میں شامل ہو جائے تو پھر سب کچھ بے رنگ لگتا ہے۔ محبت کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ محبت انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لیتی ہے۔ ہر طرف بس محبوب ہی نظر آتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال جبران کا بھی تھا۔ وہ جس سے محبت کرتا تھا وہ اس کے گھر کے سامنے ہی تو رہتی تھی، مگر دل کا حال سنانا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ فرحین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور جبران کی کزن تھی، جبکہ دوسری طرف جبران کی ایک بہن تھی اور اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ جبران کی کزن فرحین بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی حسین آنکھیں کاجل لگانے کی وجہ سے اور بھی زیادہ پرکشش لگتی تھیں۔ جبران کی کزن فرحین بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی حسین آنکھیں کاجل لگانے کی وجہ سے اور بھی زیادہ پرکشش لگتی تھیں، اور جبران کو تو بچپن سے ہی فرحین سے بے پناہ محبت تھی، اور بچپن سے وابستہ کوئی بھی یاد بھلائی نہیں جا سکتی۔ یہ تو پھر بھی جیتی جاگتی محبت تھی جس نے اس کی رگ رگ میں بے چینی پھیلا رکھی تھی۔ فرحین جبران سے 2 سال چھوٹی تھی۔ کہاں غائب تھے آپ اتنے دنوں سے؟ فرحین نے جبران کو اپنے گھر دیکھتے ہی سوال کیا۔ تمہارے سامنے تو میرا گھر ہے، تم آ جاتی نا، کبھی تم بھی آ کر ہمارا حال چال پوچھ لیا کرو۔ جبران نے ہمیشہ کی طرح حاضر جوابی سے کام لیتے ہوئے کہا، آپ سے باتوں میں کون جیت سکتا ہے؟ فرحین نے بچپن کی طرح اپنی ہار تسلیم کر لی۔ چلو آج آئس کریم کھانے چلتے ہیں، نورین کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ جبران نے فرحین کی کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ فرحین کو آئس کریم بہت پسند تھی۔ جی جی کیوں نہیں، نیکی اور پوچھ پوچھ، میں شام میں تیار ہو کر آپ کے گھر آ جاؤں گی۔ فرحین نے اپنے چہرے پر خوشی سجاتے ہوئے کہا، یہ کیا کر دیا بھائی آپ نے، مجھ سے پوچھے بنا پروگرام بھی فائنل کر لیا۔ میرا کل گرینڈ ٹیسٹ ہے اور میں پڑھائی کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی۔ نورین نے 2 ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ جبران کے سامنے بلو کلر کا فراق زیب تن کیے اس کی زندگی کی رونق فرحین کھڑی تھی۔ لمبے سیاہ بال فرحین کی شانوں تک بکھرے ہوئے تھے، اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں کاجل لگانے کے سبب بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ سوری فرحین، میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، کل میرا گرینڈ ٹیسٹ ہے۔ نورین نے فرحین کو نہ جانے کی وجہ بتا دی۔ چلو فرحین، ہم چلتے ہیں، پھر اسے پڑھ لینے دو۔ جبران نے پرابلم سولو تو کر دیا تھا، مگر فرحین کچھ گھبرا سی گئی تھی، کیونکہ شام کے وقت وہ اس طرح سے کبھی جبران کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ مگر اب فرحین انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے فرحین، بس اتنا ہی کہہ سکی۔ کار کی فرنٹ سیٹ پر فرحین بیٹھی ہوئی تھی اور کار اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے فرحین کہ بلو میرا فیورٹ کلر ہے؟ جبران نے فرحین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سامنے دیکھیں، احتیاط سے ڈرائیونگ کیجیے، فرحین نے سامنے آتے ہوئے ٹرک کو دیکھتے ہوئے کہا۔
فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ فرحین کے لیے اگلا جواب کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا؟ جبران آج کوئی بھی ادھوری بات نہیں سن سکتا تھا۔ آج وہ فرحین سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیوں اس نے اس کی زندگی کا چین چھین لیا ہے، کیوں اس کی راتوں کی نیند چرا لی ہے، کیوں وہ اس کی آنکھوں میں چھپی محبت دیکھ نہیں پاتی۔ اتنے میں وہ دونوں اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ یہ لو اپنی من پسند ونیلا آئس کریم، جبران نے فرحین کو آئس کریم پکڑاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد جبران نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات کہنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ فرحین، میں کافی عرصے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں تم سے، جبران نے فرحین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی کہیے۔ فرحین اب پوری طرح جبران کی طرف متوجہ تھی۔ فرحین، میں تم سے بچپن سے ہی محبت کرتا ہوں، لیکن کبھی تم سے کہہ نہیں سکا۔ فرحین، میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، پلیز انکار مت کرنا۔ جبران نے آج وہ الفاظ کہہ دیے جو اسے جینے نہیں دے رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے بچپن سے میرا بہت خیال رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں۔ مجھے اسی وقت گھر ڈراپ کر دیں۔ یہ کہتے ہی فرحین کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرنے لگے۔ خدا کے لیے فرحین، آنسو مت بہاؤ، میں تمہارا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد تمہیں جبران سکندر سے کوئی دکھ نہیں ملے گا۔ جبران یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور چند لمحوں بعد وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ واپسی کے دوران ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے 2 دن بعد جبران اپنے ایک دوست کے پاس کراچی چلا گیا۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو لوگ ہماری بے حد کیئر کرتے ہیں، ہمیں ان کی موجودگی میں تو ان کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کی یاد ستانے لگتی ہے۔ آج 10واں دن تھا جبران کو کراچی گئے ہوئے۔ آج فرحین کو اس کے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا، جب سلپ ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ جبران روزانہ فرحین کے گھر اسے دیکھنے آتا تھا۔ فرحین سے زیادہ جبران پریشان تھا، اور ایک بار تو جبرین نے فرحین کو چھٹیوں کا کام بھی کر دیا تھا۔ جبران کی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت تھی، اور اس وجہ سے فرحین کو بیسٹ ورک کا ٹائٹل بھی ملا تھا۔ اور آج خود فرحین نے جبران سے اس کے جینے کی وجہ چھین لی تھی۔ آج اسے جبران کی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اب فرحین کے لیے ایک ایک دن کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ آج اس کا دل بہت اداس تھا۔ اس نے خود پر جو لا علمی کا خول چڑھا رکھا تھا، اسے اس محبت کے اثر نے چند ہی دنوں میں اتار پھینکا تھا۔ اب وہ بھی محبت کی آگ میں جل رہی تھی، جو نہ جانے کب سے بھڑک رہی تھی، لیکن اسے احساس نہ ہو سکا۔ آج محبت اسے اس کے وجود میں ہونے کا یقین دلا رہی تھی۔ آج فرحین نے جبران کے گھر جانے کا ارادہ کیا، اور چند منٹ بعد وہ وہاں پہنچ گئی۔ بیٹا، ہم تو مارکیٹ جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، فرحین کی چاچی نے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، میں یہیں رک جاتی ہوں، میرا دل نہیں چاہ رہا بازار جانے کا، فرحین نے اپنے شکستہ لہجے کو چھپاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے فرحین بیٹا، یاد سے دروازہ لاک کر لینا، میں اور نورین کچھ دیر تک آ جائیں گے، اگر دیر ہو گئی تو تمہیں کال کر کے بتا دیں گے۔ فرحین کی چچی یہ کہتے ہوئے بازار کی طرف روانہ ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد فرحین کو یاد آیا کہ اس کا سیل تو گھر ہی رہ گیا ہے۔ فرحین جبران کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسے بے اختیار رونا آ گیا۔ تم واپس کیوں نہیں آ جاتے جبران؟ تم تو مجھے روتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اب تو دیکھو میں ہنسنا ہی بھول گئی ہوں۔ تم جو چاہے مجھے سزا دے دینا، مگر پلیز واپس آ جاؤ۔ فرحین یہ کہتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔ اگلے ہی لمحے
فرحین کو ایسا لگا کہ اسے پیچھے سے کسی نے پکارا ہے۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر جبران کھڑا تھا۔ اچھا تو میری یاد میں آنسو بہائے جا رہے ہیں، مجھ پر جتنے چاہے ستم ڈھا لیجئے مگر خود پر ظلم نہ کریں فرحین۔ جبران نے فرحین کو مسکراتے ہوئے کہا۔ جبران نے فرحین کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا، دوبارہ ایسا مت کیجیے گا۔ فرحین نے پلکیں جھکاتے ہوئے کہا، گھر کا دروازہ تو لاک کر کے بیٹھا کریں مس فرحین، میرے جانے کے بعد آپ تو بہت بہادر ہو گئی ہیں۔ جبران نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ فرحین کو اپنی چچی کی ہدایت یاد آ گئی۔ فرحین کہاں کھوئی رہتی ہو؟ جبران نے فرحین کی زلفوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ فرحین مسکراتے ہوئے تیزی سے اپنی گھر کی طرف چلی گئی۔ جبران کے آتے ہی اس کی تمام الجھنیں ختم ہو گئی تھیں۔ اس کو اس کا پہلا پیار مل چکا تھا۔ والسلام۔